بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی حقیقت، مصنف علامہ غلام احمد پرویز۔ پانچواں باب، اسلام میں تصوف کہاں سے آیا؟ تیسرے باب میں ہم تصوف کے ماخذ اور یہودی اور عیسائی تصوف کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ اس تصوف کے تضمینات، فروعات اور جزیات کچھ ہی ہوں۔ جس بنیاد پر یہ عمارت اٹھائی جاتی ہے وہ خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہونے کا عقیدہ ہے۔ وحی کے سلسلے میں جو کچھ پہلے باب دوم میں کہا جا چکا ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ختم نبوت کے بعد اسلام میں یہ عقیدہ بار پا ہی نہیں سکتا۔ یہ دو متضاد عقائد ہیں جو یکجا نہیں ہو سکتے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے ہاں تصوف کا تصور تک بھی نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس ناشدنی حادثہ پر کون انگشت بدنداں نہیں رہ جائے گا کہ جس شد و مت سے یہ نظریہ اور مسلک مسلمانوں کے ہاں تر آیا اور جس قدر وسعت، گیرائی اور گہرائی اس نے حاصل کی، یہودیت، عیسائیت حتیٰ کہ مجوسیت اور ہندو مت کے ہاں اس کا عشر اشیر بھی نظر نہیں آتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان مذاہب میں تصوف کا نظریہ اور مسلک ماند پڑتا گیا اور مسلمانوں کے ہاں یہ اس سے بھی زیادہ برق رفتاری کے ساتھ ابھرتا اور پھیلتا چلا گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ رفتہ رفتہ اور بھی بہت سے غیر قرآنی عقائد، نظریات، مسالک اور مشارب اسلام کا جزو بنتے گئے، لیکن جو ہماگیریت تصوف کو حاصل ہوئی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ تاریخ کا طالب علم اس مقام پر پہنچ کر محو حیرت رہ جاتا ہے کہ اسلام جیسے دین میں جس کی سند اور اساس خدا کی کتاب میں محفوظ ہے، اس قسم کا تغیر بلکہ تحریف کس طرح واقع ہوئی۔ اس کی حیرت بجا اور اس کا تعجب درست ہے۔ کس طرح کا جواب میں نے اپنی کتاب شاہکار رسالت کے آخری باب میں بڑی شرح اور بسط سے دیا ہے۔ اس مقام پر اسے مختصر الفاظ میں دہرایا جاتا ہے۔ وحی کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ وہ علم تھا جو خدا کی طرف سے حضرات انبیاء کرام کو براہ راست ملتا تھا۔ یہ علم محض تخیلاتی یا تصوراتی نہیں تھا بلکہ الفاظ کے ساتھ ملتا تھا، اور اسی جہت سے اسے کلام اللہ کہا گیا ہے۔ جو وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بتمام و کمال قرآن مجید میں محفوظ ہے، نہ اس کا کوئی حصہ قرآن میں درج ہونے سے رہ گیا اور نہ ہی قرآن سے باہر اس کا کہیں وجود ہے۔ دو قسم کی وحی۔ لیکن صدر اول کے کچھ عرصہ بعد یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ وحی کی در حقیقت دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی اور دوسری وحی خفی۔ وحی جلی کو وحی مطلوع بھی کہتے ہیں، یعنی جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی خفی کو وحی غیر مطلوع یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی جلی قرآن کریم کے اندر درج ہے اور وحی خفی کتب روایات میں۔ وحی کی ان دو قسموں کا عقیدہ یہودیوں کا تراشیدہ ہے۔ ان کے ہاں وحی مطلوع کو شب کتب اور وحی غیر مطلوع کو شبالفا کہتے تھے، یعنی وہ وحی جو لکھی نہ جائے اور روایتاً آگے منتقل ہو۔ ہمارے ہاں کے صدر اول کے لٹریچر میں وحی کی ان اقسام کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اسے امام شافعی نے وضع کیا تھا۔ یہ اسقلان کے صوبہ میں 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور ہارون الرشید کے زمانہ میں یمن میں مقیم تھے جو شیعوں کا مرکز تھا۔ ان پر بھی تشیع کا الزام تھا، اسی بنا پر ہارون الرشید کے ہاں ان کی طلبی ہوئی تھی۔ اکثر عراق آتے جاتے تھے۔ انہوں نے مصر میں 204 ہجری میں انتقال کیا۔ وحی کی مذکورہ بالا دو اقسام کی سند کے لیے ایک روایت وضع کی گئی جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے الکتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل کچھ اور، مثلہ معہو۔ یاد رکھو، ان قریب ایک شخص جس کا پیٹ بھرا ہوگا اپنے تخت پر بیٹھا کہے گا کہ تم اس قرآن کو لازم پکڑو، جو کچھ اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جو کچھ اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ ابو بکر خطیب بغدادی، کتاب الکفایہ۔ اس مثلہ معہو روایات کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ
حدیث کا مقام۔ تحقیق و تثبیت کے بعد حدیث کا ٹھیک وہی مقام ہے جو قرآن عزیز کا ہے، اور فی الحقیقت اس کے انکار کا ایمان اور دیانت پر بالکل وہی اثر ہے جو قرآن عزیز کے انکار کا۔ جو احادیث قواعد صحیحہ اور ائمہ سنت کی تصریحات کے مطابق صحیح ثابت ہوں، ان کا انکار کفر ہوگا اور ملت سے خروج کے مرادف۔ جبریل قرآن اور سنت دونوں لے کر نازل ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت بھی قرآن کی طرح سکھاتے تھے۔ اس لحاظ سے ہم وحی میں تفریق کے قائل نہیں۔ مولانا محمد اسماعیل مرحوم، سابق صدر جمعیت اہل حدیث کا رسالہ جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث۔ اس سے فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ان ہر دو اقسام وحی کی نوعیت اور حیثیت ایک ہی تھی تو انہیں ایک ہی جگہ قرآن مجید میں درج کیوں نہ کر دیا گیا؟ اس کے جواب میں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کر لیا جاتا تو اس سے قرآن مجید کم از کم انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے برابر ضخیم ہو جاتا۔ تفہیمات حصہ اول صفحہ 236۔ یعنی قرآن مجید کی ضخامت کم کرنے کے لیے وحی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یا للعجب، وحی خفی الہام ہے۔ وحی کی ان دونوں قسموں میں فرق نہ کرنے کے باوجود ایک عقیدہ یہ بھی وضع کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی چلی تو باللفاظ ہی نازل ہوئی تھی، لیکن وحی خفی کو صرف خیالات کی شکل میں القاء کیا جاتا تھا۔ الفاظ رسول اللہ کے اپنے ہوتے تھے۔ اس اعتبار سے اس وحی کو الہام کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے، اور یہی الہام ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ عقیدہ تصوف کی بنیاد قرار پایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے مختصر الفاظ میں اتنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ نظریہ ہی غلط اور خلاف حقیقت ہے کہ خیالات بلا الفاظ وجود میں آ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات تشکیل جدید کے خطبہ اول میں اس نقطہ پر بحث کی ہے۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں: مبہم اور بے زبان احساس، فیلنگ، اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے تخیل آئیڈیا کی شکل اختیار کرتا ہے، اور تخیل اپنا لباس آپ بن کر لفظ کی صورت میں مرئی طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کہنا محض استعارہ نہیں کہ تخیل اور لفظ دونوں احساس کے بطن سے بیک وقت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ منطقی انداز فہم کا نقص ہے جو یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ تخیل اور لفظ ایک دوسرے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح اپنے لیے آپ مشکلات پیدا کر لیتا ہے۔ اس باب میں مغربی مفکرین کی دو ایک تصریحات کا ذکر بھی غیر محل نہ ہوگا۔ ڈاکٹر آر ایم بک اپنی مشہور کتاب کاسمک کانشسنس میں تصور، کانسیپٹ اور لفظ کے باہمی تعلق کے سلسلہ میں لکھتا ہے: ہر لفظ کے لیے ایک تصور ہوتا ہے اور ہر تصور کے لیے ایک لفظ۔ ایک دوسرے سے الگ رہ کر ان کا وجود ہی باقی نہیں رہ سکتا۔ کوئی نیا لفظ معرض وجود میں نہیں آ سکتا جب تک وہ کسی تصور کے اظہار کا ذریعہ نہ ہو، اور کوئی نیا تصور پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ ہی اس کے اظہار کے لیے ایک نیا لفظ وجود میں نہ آ جائے۔ پروفیسر اربن، W.M. اربن نے اپنی کتاب ہیومینٹی اینڈ ڈیائٹی میں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ وجدان، انٹیوشن اور الفاظ کا باہمی تعلق کیا ہے۔ وہ کروچ کے حوالے سے لکھتا ہے: الفاظ کے بغیر وجدان کا مفہوم ہی ناممکن ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص پہلے کسی شے کا تصور کرے اور اس کے بعد اس تصور کے اظہار کے لیے الفاظ تلاش کرے۔ وہ تصور خود الفاظ سے ترتیب پاتا ہے، اس لیے وجدان کو الفاظ سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی بنا پر وہ آگے چل کر لکھتا ہے کہ جو کچھ مذہب کی زبان بیان کرتی ہے، یعنی وحی، اسے دوسرے الفاظ میں اسلوب میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ اگر وحی خفی بھی، جسے الہام کہہ کر پکارا جاتا ہے، منزل من اللہ تھی تو اس کے الفاظ بھی منزل من اللہ ہونے چاہیے تھے۔ علم بلا الفاظ ممکنات میں سے نہیں، لہٰذا
اس بنا پر بھی الہام کا تصور بے بنیاد ہے، لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، ہمارے ہاں وحی خفی یعنی علم بلا الفاظ کا عقیدہ بھی مسلسل چلا آ رہا ہے، اور غیر اجنبی کی طرف الہام کا عقیدہ بھی، اور یہی عقیدہ تصوف کی بنیاد ہے۔ ہم نے اوپر کہا ہے کہ امام شافعی جنہوں نے وحی خفی کا عقیدہ وضع کیا تھا، شیعیت کی فضا میں پروان پائی تھی، حتیٰ کہ ان پر شیعیت کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ سنیوں کے چار جیت آئمہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی میں سے ایک امام ہیں۔ یہ حقیقت بڑی معنی خیز ہے اور مسلمانوں میں تصوف کے حقیقی ماخذ کی کم بازی کرتی ہے۔ شیعیت کی بنیاد امامت یا ولایت کے عقیدہ پر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے متعلق شیعوں کے اسماعیلی فرقہ کے ایک صاحب علم پیرو ڈاکٹر زاہد علی نے اپنی شہرہ یا آفاق کتاب ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ وہ اس میں کہتے ہیں کہ اس عقیدہ سے مراد یہ ہے کہ امامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مولانا عبد المطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں۔ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مستقر امام تھے، یعنی آپ میں نبوت، رسالت، وصایت اور امامت چاروں مراتب جمع تھے۔ آپ نے اپنے دو فرزندان مولانا عبداللہ اور مولانا ابو طالب کو خدا کے امر اور وحی سے الگ الگ رتبے دیے۔ پہلے کو نبوت تو رسالت کے رتبے دے کر ظاہری دعوت کا صدر بنایا، اور دوسرے کو وصایت و امامت کا درجہ دے کر باطنی دعوت کا رئیس مقرر کیا۔ مولانا ابو طالب نے نبوت و رسالت کا رتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور وصایت و امامت کا درجہ مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ مولانا ابو طالب کی شان عظمت و جلالت اس سے ظاہر ہے کہ آپ میں بھی مولانا عبد المطلب کی طرح چاروں مراتب جمع ہو گئے تھے۔ آپ کے بعد یہی چاروں مراتب مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں جمع ہیں۔ چنانچہ مستقر امام مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، جن پر دلالت کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ آپ نے جو آخری رسالت بہم پہنچائی وہ مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت ہے۔ گویا آپ کے مبعوث ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ باطنی شرک کو مٹائیں، اور باطنی شرک یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مشرک نہیں، سب خدا کو واحد مانتے ہیں۔ اگر لوگ شرک کرتے ہیں تو مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت میں شرک کرتے ہیں۔ صفحہ 360۔ امام کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ اگر تو اپنی آنکھوں سے امام کو زنا کرتے، شراب پیتے اور فواحش کا مرتکب ہوتا دیکھے تو اسے اپنے دل و زبان سے منکر نہ سمجھ، اور اس کے درست اور حق ہونے میں کچھ شک نہ کر، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آئمہ کو اس سے بچا لیا ہے۔ صفحہ 363۔ بلکہ یہاں تک کہ ہمارے آئمہ معصومین کی شان انبیاء مرسلین کی شان سے بدرجہ بلند ہے۔ دونوں میں مالک اور مملوک کا فرق ہے۔ آئمہ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، بخلاف انبیاء مرسلین کے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان انبیاء مرسلین میں موسیٰ علیہ السلام تو ایک طرف خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک شامل ہیں، معاذ اللہ۔ صفحہ 366۔ آغا خانی اور بوہرے ہندوستان میں اسماعیلی کھوجوں، آغا خانیوں اور بوہروں پر مشتمل ہیں۔ ان کے عقائد اور بھی عجیب و غریب ہیں، جنہیں ہم مرزا محمد سعید دہلوی مرحوم کی کتاب مذہب اور باطنی تعلیم کے حوالے سے درج کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ادوار سابقہ میں حضرت علی وشنو تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وید ویاس کا قالب اختیار کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی معروف عام حیثیت میں نمودار ہوئے تو وہ وشنو کا 10واں اوتار نشی کلنکی تھے۔ بعض کھوجے یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ خدا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر تھے۔ موجودہ آغا خان تک تمام نظاری آئمہ
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اوتار تصور کیے جاتے ہیں، اور اس طرح انہیں بھی وہی مرتبہ الوہیت حاصل ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا۔ کھوجے اور شمسی ہندو انہیں اپنا معبود تصور کرتے ہیں۔ یہ لوگ آواگون یا تناسخ کے بھی قائل ہیں، اور قیامت، جنت، دوزخ کے بھی۔ قرآن مجید کو یہ سب سے آخری اور مستند وید خیال کرتے ہیں، لیکن جو قرآن اس وقت ملت اسلامی کے درمیان ہے، اس کو وہ مستند نہیں مانتے۔ نظاریہ فرقہ کا عموماً یہ مسلک رہا ہے کہ وہ جس ملک میں سکونت پذیر ہوتے ہیں اس ملک کی شریعت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً ترکستان میں وہ حنفی فقہ کے مقلد ہیں اور ایران میں اثنا عشری فرقہ کے پابند۔ یہ عقائد شیعوں کے اغالی فرقوں کے ہیں۔ ان کا اعتدال پسند فرقہ اثنا عشریہ ہے۔ اس فرقہ نے ایک ایسا عقیدہ اختیار کیا جس سے خدا سے براہ راست علم پانے کا دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ اس فرقہ کی روایات کی مستند ترین کتاب کا نام ہے اصول الکافی۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ اس کا اردو ترجمہ سید ظفر حسن صاحب امروہوی نے الشافی کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں امامت یا ولایت کے خصائص و لزوم کے متعلق بڑی وضاحت سے بحث کی گئی ہے۔ اس بحث کے بنیادی نقطہ کا سمجھنا ضروری ہے۔ سورہ حج کی آیت 52 میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ سورہ نمبر 22 آیت 52۔ اے رسول، تجھ سے پہلے بھی کوئی رسول یا نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ساتھ یہ ماجرا نہ گزرا ہو کہ اس کی وفات کے بعد شیطان نے اس کی وحی میں کچھ ملا دیا۔ اس کے بعد خدا ایک اور رسول بھیج دیتا تھا جو وحی میں شیطانی آمیزش کو الگ کر کے وحی خداوندی کو پھر سے محکم بنا دیتا تھا۔ یہ اس خدا کی طرف سے انتظام تھا جو علیم اور حکیم ہے۔ محدث کا عقیدہ۔ ہم اس وقت اس آیہ جلیلہ کی تشریح میں نہیں جانا چاہتے۔ بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ خدا کی طرف سے نبی اور رسول آیا کرتے تھے اور انہی کی طرف وحی ہوا کرتی تھی۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صاحب وحی کو نبی بھی کہا جاتا ہے اور رسول بھی۔ قرآن کریم میں یہ آیت اسی طرح درج ہے، لیکن شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ اصلی قرآن کے آیات ان آیات سے مختلف تھیں جو مروجہ قرآن میں درج ہیں۔ وہ آیات اپنی اصلی شکل میں ان کے ائمہ کرام کی وساطت سے ملی ہیں۔ ان میں ایک آیت وہ بھی ہے جسے اوپر درج کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت در حقیقت اس طرح نازل ہوئی تھی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدَّثٍ، دال کے زبر کے ساتھ۔ اصول الکافی جلد اول صفحہ 176۔ یعنی خدا کی طرف سے نبی اور رسول ہی نہیں آیا کرتے تھے بلکہ محدث بھی آیا کرتے تھے۔ شیعہ حضرات کے ائمہ کرام محدثین ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اور میرے سلب سے 11 محدث ہیں۔ الشافی جلد اول صفحہ 281۔ اپنے ائمہ کرام کے متعلق جو محدث تھے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام اپنے زمانے میں واحد و یگانہ ہوتا ہے، کوئی فضل و کمال میں ان کے نزدیک بھی نہیں ہوتا اور نہ کوئی عالم اس کا مقابلہ کا ہوتا ہے، نہ اس کا بدل پایا جاتا ہے، نہ اس کا مثل و نظیر۔ وہ بغیر اکتساب اور خدا سے طلب کے ساتھ ہر قسم کی فضیلت سے مخصوص ہوتا ہے۔ یہ اختصاص اس کے لیے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ کتاب الشافی جلد اول صفحہ 231۔ اس روایت میں بغیر اکتساب کے الفاظ نے یہ واضح کر دیا کہ محدث کو خدا کی طرف سے جو علم ملتا تھا وہ انبیاء اکرام کی طرف نازل ہونے والی وحی کی طرح غیر مکتسب ہوتا تھا۔ ایک اور روایت میں اس کی مزید وضاحت یہ کہہ کر دی کہ محدثین ائمہ اکرام کو یہ علم اس لیے ملتا تھا تاکہ وحی الہی کا سلسلہ قطع نہ ہو۔ کتاب الشافی جلد اول صفحہ 235 236۔ انبیاء اکرام کی طرف نازل ہونے والی وحی کی صورت یہ تھی کہ جب خدا چاہتا تھا ان کی طرف وحی بھیجتا تھا۔ یہ نہیں کہ نبی جب بھی چاہتا خدا کی طرف سے وحی حاصل کر لیتا۔ لیکن محدثین کے متعلق امام جعفر صادق نے فرمایا کہ عوام جب چاہتا ہے کہ جانے تو اس کو علم دے دیا جاتا ہے۔ کتاب الشافی جلد اول
صفحہ 295۔ آپ نے غور فرمایا کہ تصوف کے اساسی عقیدہ کا سرچشمہ کون سا ہے؟ اسی اعتبار سے شیعہ مفسر حیدر علی عاملی اپنی تفسیر بحر الابحار میں لکھتے ہیں: تصوف طریقہ مرتضوی است و تصوف و تشی یک معنی دارد۔ بحوالہ اسلامی تصوف از یوسف سلیم چشتی، صفحہ 86۔ لیکن آپ کو یہ معلوم کر کے حیرت ہوگی کہ شیعہ حضرات تصوف کے قائل ہی نہیں۔ ان کے عقیدہ کی روح سے اس قسم کا غیر مکتسب اور براہ راست علم ان کے ائمہ تک محدود ہے۔ ان کے ہاں صوفی ہوتے ہی نہیں۔ آپ کے دل میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ شیعہ حضرات کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نمبر 1، وحی الہام انبیاء کے علاوہ محدثین کو بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، ان کے ائمہ محدثین تھے، اس لیے انہیں خدا کی طرف سے وحی یا الہام ملتی تھی۔ نمبر 3، اس کی سند یہ ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں محدث کا لفظ بھی تھا۔ یہ آیت مروجہ قرآنی نسخوں میں جس طرح درج ہے، اس میں محدث کا لفظ نہیں، لیکن قرآن مجید کا جو نسخہ ان کے ائمہ کے پاس تھا اور وہ نسخہ اب ان کے امام غائب کے پاس ہے، اس میں یہ لفظ موجود تھا۔ سوال یہ ہے کہ سنیوں کے ہاں یہ عقیدہ کیسے پیدا ہو گیا؟ پیدا تو یہ اسی طرح ہوا جس طرح شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں، لیکن تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی بے شمار آیات ایسی ہیں جو نازل تو کسی اور طرح ہوئی تھیں اور مروجہ قرآن میں کسی اور طرح ہیں۔ مختلف صحابہ کے پاس قرآن مجید کے ایسے نسخے تھے جن میں وہ آیات اس طرح درج تھیں جس طرح وہ نازل ہوئی تھیں۔ اسے اختلاف قرات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے قرآن کریم کے مروجہ نسخوں اور کتب تفاسیر میں بعض آیات کے نیچے یہ لکھا دیکھا ہوگا: فلاں صحابی کی قرات میں یوں آیا ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مختلف صحابہ کے پاس قرآن مجید کے ایسے نسخے تھے جن میں آیات اپنی اصلی شکل میں درج تھیں۔ اختلاف قرات کا عقیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے تک قرآن مجید کے مختلف نسخے صحابہ کے پاس موجود رہے، لیکن حضرت عثمان نے ان میں سے اپنی ثوابدید کے مطابق آیات کا انتخاب کر کے ایک مجموعہ مرتب کر دیا اور حکم دے دیا کہ ان سے الگ الفاظ کے ساتھ جو آیات کسی کے پاس موجود ہوں انہیں تلف کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ مودودی صاحب نے یہاں تک لکھ دیا کہ قرآن مجید در حقیقت 7 زبانوں میں نازل ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کو ان 7 زبانوں میں پیش کیا اور امت کو سکھایا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے صرف ایک زبان والے قرآن کو باقی رکھا اور بقایا 6 زبانوں والے نسخوں کو جلا دیا تاکہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو، حالانکہ انہیں منسوخ کرنے کا حکم نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا گیا۔ ترجمان القرآن، ستمبر 1975، صفحہ 39، نومبر 1975، صفحہ 43۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر اہتمام کے باوجود بعض صحابہ نے اپنے ان مصاحف کو غالباً چھپا کر رکھ لیا جن میں بکثرت آیات مصحف عثمانی سے مختلف تھیں۔ ان کی مجموعی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے شائع کردہ کتاب مقامی حدیث اور میرا مقالہ قرآن مجید کے خلاف گہری سازش، مطبوعہ طلوع اسلام، بابت، فروری 1978۔ ان آیات میں سورہ حج کی آیت 52 اسی طرح درج ہے جس طرح شیعہ حضرات کی کتاب اصول الکافی میں ہے، یعنی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدَّثٍ، اور اسے قرات حضرت عباس سے تعبیر کیا گیا ہے جو شیعوں کے نہیں بلکہ سنیوں کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس طرح ختم نبوت کے بعد خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہونے کی سند سنیوں کے ہاں بھی آ گئی اور اس پر تصوف کی بنیاد استوار کر لی گئی۔ اس جڑ سے جو درخت پیدا ہوا اس سے صرف صوفیاء اور اولیاء کے شگوفے ہی نہیں پھوٹے، مدعیان نبوت نے بھی انہی شاخوں سے اپنا سر نکالا۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کے خلاف جب اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا، آپ لوگ کیوں قرآن شریف میں غور نہیں کرتے؟
اور کیوں سوچنے کے وقت غلطی کھا جاتے ہیں؟ کیا آپ صاحبوں کو خبر نہیں کہ صحیحین سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے چکے ہیں کہ اس امت میں بھی پہلی امتوں کی طرح محدث پیدا ہوں گے، اور محدث بفتح دال وہ لوگ ہیں جن سے مکالمات و مخاطبات الہیہ ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابن عباس کی قرات میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنَ الرَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدَّثٍ۔ پس اس آیت کی روح سے بھی، جس کو بخاری نے بھی لکھا ہے، محدث کا الہام یعنی اور قطعی ثابت ہوتا ہے جس میں دخل شیطان قائم نہیں رہ سکتا۔ براہین احمدیہ، شائع کردہ انجمن احمدیہ اشاعت اسلام لاہور، صفحہ نمبر 348۔ آپ نے دیکھا کہ مرزا صاحب نے قرات حضرت ابن عباس والی آیت کو آیت کہہ کر پکارا ہے، اور اسی سے خدا کے ساتھ اپنی ہم کلامی کی سند لائے ہیں۔ اسی قسم کی سندوں کے سہارے ہمارے صوفیاء نے اپنے الہامات اور مکالمات خداوندی کے دعاوی پیش کیے ہیں۔ ابن عربی کا عقیدہ، مثلا سرخیل صوفیاء محی الدین ابن عربی، جنہیں شیخ اکبر کہہ کر پکارا جاتا ہے اور جنہیں سلسلہ تصوف میں سند کی حیثیت حاصل ہے، اپنی مشہور کتاب فصول الحکم میں لکھتے ہیں جس مقام سے نبی لیتے تھے، اسی مقام سے انسان کامل صاحب زمان غوث قطب لیتے ہیں۔ احادیث کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایات بالمعنی ہیں اور ذاتی غلطی سے معصوم نہیں، لیکن اولیاء ان کے متعلق رسول خدا سے براہ راست دریافت کر لیتے ہیں۔ اگرچہ اولیاء انبیاء کے تابع ہوتے ہیں، لیکن صاحب وحی دونوں ہوتے ہیں۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء یعنی اولیاء دائرہ شرع سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن یہاں ایک دقیقہ ہے جسے ہمارے ہی جیسے شخص جان سکتے ہیں، اور وہ دقیقہ یہ ہے کہ جب یہ شرع رسول پر حکم کرتے ہیں تو ان کا ماخذ کیا ہوتا ہے، یہ کہاں سے حکم دیتے ہیں۔ ارباب شریعت تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے حکم دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں مسرع حکم نہیں ملتا تو قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، مگر اس اجتہاد کی اصل وہی منقول قرآن و حدیث ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اپنے کشف و الہام کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، لہٰذا خود اس حکم شرعی میں خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں۔ بس ایک طور پر مادہ کشف و الہام اور مادہ وحی رسول ایک ہے۔ صاحب کشف اللہ تعالیٰ سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین کے موافق ہے، اور ان کا اللہ تعالیٰ سے لینا عین رسول اللہ کا لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے منصوص و معین طور پر کسی کو خلیفہ نہ بنایا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خلافت کو اللہ تعالیٰ سے لیں گے اور خلیفۃ اللہ ہوں گے۔ پس خلق خدا میں خلیفۃ اللہ ہیں، اور وہ معدن خاتم النبیین و مادہ انبیاء سابقین سے وہ احکام لیتے ہیں جو خود انہوں نے لیے تھے۔ خدا تعالیٰ ایسے خلیفہ کو وہی احکام شریعہ اور علوم دیتا ہے جو خاص کر کے انبیاء کو دیے گئے تھے، اگرچہ خلیفہ ولی ظاہر میں متبع نبی اور اس کا غیر مخالف رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان حضرات کے الہامات کے مقابلہ میں قرآن مجید کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور انتہائی غور و فکر سے سمجھنے کا مقتضی۔ یہ حضرات قرآن کریم کو منسوخ کہنے کی جرت تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے جو عقیدہ پیش کرتے ہیں اس سے قرآن مجید عملاً منسوخ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کا جو مطلب ان کے الفاظ کے معانی کی روح سے متعین کیا جاتا ہے وہ ان کا حقیقی مطلب نہیں ہوتا۔ ان کا حقیقی مطلب ان الفاظ کی تہ میں مستور ہوتا ہے، اور وہ مفہوم ہمیں الہام کے ذریعے خدا کی طرف سے براہ راست ملتا ہے۔ اسے باطنی علم یا علم لدنی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہی علم تصوف کی حقیقی روح ہے۔ اس کی سند کے لیے اس قسم کی حدیثیں وضع کی گئیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن ملے۔ ایک علم یعنی ظاہری علم کو تو میں نے پھیلا دیا ہے، لیکن اگر میں دوسرے علم باطنی علم کو ظاہر کر دوں تو میری رگ حیات کاٹ دی جائے۔
بخاری باب العلم نیز مشکات باب العلم۔ اہل تصوف کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ باطنی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا اور آپ سے آگے سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا گیا۔ واضح رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جن حضرات کی طرف یہ علم منتقل ہوا ان سے مراد شیعہ حضرات کے آئمہ نہیں بلکہ سنیوں کے صوفیاء ہیں۔ پھر اس علم کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ مرید اسے اپنے مرشد سے بالمشافہ حاصل کرے، یہ صدیوں کے بعد زمانی کے باوجود باطنی طریقہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت جنید بغدادی کے متعلق جن کی وفات 296 ہجری میں ہوئی تھی، یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے خرقہ تصوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک سے حاصل کیا تھا۔ آیات قرآنی کے یہ باطنی معنی کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کی بہت سی مثالیں ڈاکٹر زاہد علی، جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، نے اپنی کتاب میں پیش کی ہیں۔ ان میں سے دو ایک ملاحظہ فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں باطنی معنی کی مثالیں: لا الہ الا اللہ کے باطنی معنی ہیں لا امام الامام الزماں۔ نمبر 2، وضو سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کیونکہ ہر ایک میں 3 حرف ہیں۔ اور نمبر 3، صلاۃ سے مراد حضرت ہیں کیونکہ صلاۃ اور محمد ہر ایک میں 4 حرف ہیں۔ لا صلاۃ الاب وضوء کے معنی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت، وحی کے اقرار کے بغیر حضرت کی نبوت کا اقرار بے معنی ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو شجر ممنوعہ کے استعمال سے منع کیا تھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام مستقر مولانا ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا تھا کہ تم علم باطن کسی کو نہ بتانا، یہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہے۔ ظالم اول ابلیس نے دھوکے سے کچھ علم باطن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا، یہ آپ کا پہلا گناہ ہے۔ آپ کا پچھلا گناہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک بیوی سے یہ راز کہہ دیا کہ تمہارے بعد میرے وصی کا حق ظلم سے چھین لیں گے۔ نمبر 5، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ذالک الکتاب سے اشارہ مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے۔ اسی طرح محمد بن حسن العلمی یمانی سن 707 ہجری نے اپنی کتاب قواعد آل محمد باطنیہ میں باطنی معنی کی بہت سی مثالیں درج کی ہیں۔ مثلا وہ لکھتے ہیں طہارت سے مراد ہے مذہب، باطنی کے سوا ہر مذہب سے برات۔ زنا سے مراد ہے علم باطن کے نطفے کو کسی ایسی ہستی کی طرف منتقل کرنا جو عہد میں شریک نہ ہو۔ روزے سے مراد ہے افشائے راز سے پرہیز کرنا۔ نماز سے مراد ہے امام وقت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ تیمم سے مراد ہے معزوم سے علم حاصل کرنا۔ حج سے مراد ہے اس علم کا طلب کرنا جو منزل مقصود ہے۔ زکوٰۃ سے مراد ہے اہل استعداد میں اشاعت علم کرنا۔ بہوالا اسلامی تصوف از یوسف سلیم چشتی صفحہ 88۔ علامہ اقبال کا خط۔ اس مقام پر اتنی وضاحت ضروری ہے کہ علم باطن کا عقیدہ اہل تشیع یا ان کے فرقہ باطنیہ ہی سے مخصوص نہیں، یہ تصوف کی بنیادی خصوصیت ہے اور صوفیاء حضرات کے ہاں جو سب سنی ہوتے ہیں عام ہے۔ ان میں سے بعض حضرات نے باطنی معنی کے اعتبار سے قرآن کریم کی تفسیریں تک لکھ ڈالی ہیں۔ باطنی معنی کے عقیدے کا اسلام پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کے متعلق علامہ اقبال اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہب یا قوم کے دستور الامر و شعار میں باطنی معنی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اصل میں اس دستور العمل کو منسوخ کر دینا ہے۔ یہ ایک نہایت لطیف طریق تنسیخ کا ہے اور یہ طریق وہی قومیں اختیار یا ایجاد کر سکتی ہیں جن کی فطرت گوسفندی ہو۔ شعراء عجم میں بیشتر وہ شعراء ہیں جو اپنے فطری میلان کے باعث وجودی فلسفہ کی طرف مائل تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ایرانی قوم میں یہ میلان طبیعت موجود تھا، اور اگرچہ اسلام نے کچھ عرصہ تک اس کا نشو و نما نہ ہونے دیا، تاہم وقت پا کر ایران کا آبائی اور طبعی مذاق
اچھی طرح سے ظاہر ہوا، یا باللفاظ دیگر مسلمانوں میں ایک ایسے لٹریچر کی بنیاد پڑی جس کی بنا وحدت الوجود تھی۔ ان شعراء نے نہایت عجیب و غریب اور بظاہر دلفریب طریقوں سے شعائر اسلام کی تردید و تنسیخ کی ہے۔ اقبال نامہ جلد نمبر 1 صفحہ 35۔ علم باطن کے عقیدے کا یہی نتیجہ نہیں کہ اس سے قرآن مجید مسخ ہو کر رہ گیا، اس کا یہ نتیجہ بھی ہے کہ اس کی روح سے علم بالحواس کی نہ صرف اہمیت ختم ہو جاتی ہے بلکہ وہ انتہائی قابل مذمت قرار پا جاتا ہے۔ آپ صوفیاء حضرات کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں علم الادراک اور اس کے لزوم و خصائص یعنی عقل، فکر، غور، تدبر، شعور، فہم، تفقہ، مطالعہ، مشاہدہ، کائناتی تجربہ کو نہ صرف مسترد کیا جاتا ہے بلکہ انتہائی قابل نفرت حتیٰ کہ باطل اور گمراہ کن قرار دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف اور غیر تصوف میں خط امتیاز ہی یہ قرار پاتا ہے کہ تصوف باطنی علم کو حقیقت قرار دیتا ہے اور اس کے سوا ہر علم کو دھوکہ اور فریب، حتیٰ کہ وہ اسلام کے ارکان و شعائر کو بھی ظواہر پرستی سے تعبیر کرتا ہے اور اصل دین باطنی تجارب ایکسپیرینسز قرار دیتا ہے۔ اس ایک خط امتیاز سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تصوف کی روح سے قرآن کریم اور علم انسانی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ خارجی کائنات کے متعلق افلاطون کا نظریہ، علم بالحواس کے متعلق تصوف کا جو رد عمل اوپر بیان کیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خارجی یا محسوس کائنات کو فریب نظر قرار دیتے ہیں۔ مشہور یونانی مفکر افلاطون نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا محسوسات در حقیقت اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی۔ حقیقی دنیا عالم امثال، ورلڈ آف آئیڈیاز کی ہے، جو کہیں عالم بالا میں واقع ہے، اور یہ مرئی کائنات اس دنیا کا محض سایہ ہے۔ افلاطون کا یہی نظریہ ہندوؤں کے تصوف ویدانت کی روح قرار پایا۔ اس تصوف کی روح سے پراکرتی، مادی دنیا، مایا، فریب محض اور کائنات برہمہ خدا کا خواب ہے۔ جس دن اس کی آنکھ کھل گئی یہ خواب معدوم ہو جائے گا۔ یہ عظیم کارگاہ کائنات ایشور کی لیلا ناٹک کا کھیل ہے جس میں کوئی شے اپنے حقیقی رنگ میں سامنے نہیں آتی بلکہ حقیقت کی محض تمثیل ہوتی ہے۔ کائنات کے متعلق قرآنی تعلیم، قرآن کریم نے اس باطل نظریہ کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اس نے اعلان کیا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے انہیں باطل پیدا نہیں کیا، یہ فی الحقیقت موجود ہیں اور ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ انہیں محض فریب تخیل قرار دیتے ہیں وہ کافر ہیں کیونکہ وہ حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، سورہ 38 آیت نمبر 37۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کی صحیح و عمل راکھ کا ڈھیر بن کر رہ جاتی ہے۔ دوسرے مقام پر اس نے مثبت انداز میں کہا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، خدا نے خارجی کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، سورہ 29 آیت 44۔ اس میں صاحبان ایمان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کے لیے عظیم نشانی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم کی روح سے عالم محسوسات کو مبنی بر حقیقت سمجھنا ایمان ہے اور اسے فریب تخیل تصور کرنا کفر۔ اس نے ہندوؤں کے اس عقیدہ کا رد کرتے ہوئے کہ کائنات ایشور کی رچائی ہوئی لیلا کھیل تماشا ہے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے اس محسوس کائنات کو کھیل تماشا کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ 44 آیات 38-39۔ ہم نے انہیں بالحق پیدا کیا ہے۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھنا ان لوگوں کا ظن و قیاس ہے جو علم و حقیقت سے بے خبر ہیں۔ سورہ آل عمران میں اس نے ان حقائق کو اور پھیلا کر یوں بیان کیا ہے کہ
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ حقیقت ہے کہ خارجی کائنات کی تخلیق اور رات دن کی گردش میں صاحبان عقل و شعور کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان ارباب دانش و بینش کے لیے جن کی حالت یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تخلیق ارض و سما میں انتہائی غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے اس سلسلہ کائنات کو باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک، یہ بہت بعید تھا کہ تیرا تخلیقی پروگرام بلا مقصد ہوتا، تیرے متعلق ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرنے سے تو انسان کی تمام سعی و کاوش تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، تو ہمیں اس قسم کی تباہی اور بربادی سے محفوظ رکھ۔ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ سورہ نمبر 3 آیات 199 تا 191۔ جن لوگوں کی صحیح و عمل نظر آتش ہو جائے وہ دنیا میں انتہائی ذلت اور خواری کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اس موضوع پر بکثرت آیات موجود ہیں، لیکن ہم اس مقام پر انہی چند مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کی روح سے مادی کائنات کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے باب میں بیان کر چکے ہیں، ارشاد خداوندی کی روح سے الدین، اسلامی نظام کا مقصود و ماحصل یہ ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں اقدار خداوندی کے مطابق عالمگیر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام میں لایا جائے۔ اس سے اس قوم کی یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اخروی زندگی بھی۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا میں 3 گروہ سامنے آتے ہیں۔ 3 گروہ۔ نمبر 1، فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں اقدار خداوندی کے مطابق صرف کرنے والے، انہیں اس دنیا کی خوشگواریاں بھی حاصل ہوتی ہیں اور آخرت کی سرفرازیاں بھی، انہیں جماعت مومنین کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں اپنے مقاصد کے مطابق صرف کرنے والے، جیسے سیکولر نظام کی حامل قومیں، انہیں اس دنیا کے مفاد حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے اخروی زندگی کے مفاد میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، یہ کفار کا گروہ ہے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو فطرت کی قوتوں کو قابل نفرت قرار دیتے اور ان سے دور بھاگنے کو مقصد زندگی سمجھتے ہیں، انہیں نہ اس دنیا کے مفاد حاصل ہوتے ہیں اور جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے نہ آخرت کی خوشگواریاں۔ یہ اہل تصوف ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو۔ اہل تصوف کے اسی عقیدہ کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے کائنات کو 2 حصوں میں بانٹ رکھا ہے، یعنی مادہ میٹر اور روح سپرٹ۔ مادہ قابل نفرت ہے۔ سپرٹ کے متعلق 4 باب میں گفتگو کی جا چکی ہے۔ یہاں یہ بتایا جائے گا کہ ان حضرات کے نزدیک مادہ کس قدر قابل نفرت ہے۔ ہندوؤں کے تصوف کا عقیدہ یہ ہے کہ پرماتما یعنی روح اعلیٰ، خدا نے اپنی آتما روح کا ایک حصہ انسان کو دے دیا، یہ روح مادہ کی دلدل میں گر گئی۔ انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ مادے کی اس دلدل سے دور ہٹتا چلا جائے تاکہ اس کی روح ان آلائشوں سے پاک اور صاف ہو کر پھر سے اپنی اصل روح خداوندی سے جا ملے۔ اس عقیدے نے مسلمانوں کے تصوف میں کیا شکل اختیار کی، اس کے متعلق تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کے تصوف کی روح سے مادی دنیا اور اس کے جملہ متعلقات قابل نفرت ہیں، اور انسان جس قدر ان سے دور ہٹتا جائے اسی قدر حقیقت سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں فرد کی زندگی کی جو مختلف منازل آشرم متعین کی گئی ہیں، اس میں آخری مرحلہ سنیاس آشرم ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیاوی تعلقات کو ترک کر کے جنگلوں، پہاڑوں، بیابانوں میں جا بسے۔ اس کا آخری نتیجہ یوگ ہوگا، جس کا مطلب انسانی آتما اور پرماتما کا ایک ہو جانا ہے۔ مادی دنیا کے متعلق صوفیاء کے خیالات۔
یہی تصور ہمارے ہاں کے تصوف کا بنیادی جزو ہے اور ترک دنیا اس پروگرام کا اساسی مرحلہ۔ چنانچہ ان کے نزدیک دنیا اور اس کے لذائذ و حزائز، حتیٰ کہ ان کی خواہش تو ایک طرف، ان کا خیال تک بھی گناہ عظیم ہے۔ تصوف کا تمام لٹریچر اسی تلقین و تنظیر سے بھرا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر ان صوفیاء اکرام کے چند ایک اقوال ملاحظہ فرمائیے جن کا شمار بلند ترین بزرگوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، دنیا ایک بیمارستان ہے اور لوگ اس میں دیوانوں کی مانند ہیں، اور دیوانوں کے لیے بیمارستان میں قید و زنجیر ہوتی ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز، وفات 187 ہجری۔ نمبر 2، انہی کا ایک اور قول ہے کہ اگر دنیا اپنی تمام دلچسپیوں کے ساتھ مجھے دے دی جائے اور اس پر کسی محاسبہ کا اندیشہ بھی نہ ہو، تب بھی میں اسے ایسے ہی ناپاک سمجھوں گا جیسے تم مردار کو ناپاک سمجھتے ہو۔ ماہنامہ ثقافت، مئی سن 1962۔ نمبر 3، حصول آخرت کا ذریعہ ترک دنیا ہے۔ جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس دل میں آخرت کی دوستی باقی نہیں رہتی۔ حضرت ابو سلیمان درانی۔ نمبر 4، دنیا مثل مذبح کے ہے اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص دنیا کے حاصل پر بیٹھا رہے وہ کتوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کتا جب اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے تو وہ بھی مذبح سے واپس چلتا ہے۔ حضرت احمد جواری، وفات 232 ہجری۔ نمبر 5، تمام انبیاء اور اولیاء نے دنیا کو ترک کیا ہے اور اس سے بیزاری ظاہر کی ہے، پھر جو شخص ان کی خلاف ورزی کرے وہ کیوں کر مسلمان ہو سکتا ہے۔ حضرت سلطان باہو، وفات 1102 ہجری۔ نمبر 6، دنیا کی محبت زہر قاتل کا اثر رکھتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ زہر سے جان ہلاک ہوتی ہے اور حب دنیا سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ حضرت سلطان باہو۔ نمبر 7، دنیا ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو، ایک بزرگ۔ نمبر 8، جو دنیا کا دوست ہے وہ ہرگز خدا کا دوست نہیں ہو سکتا، اور جو خدا کا دوست ہے وہ ہرگز دنیا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن شہریار گارجونی، وفات 426 ہجری۔ نمبر 9، دنیا ظاہر میں میٹھی اور صورت میں تازگی رکھتی ہے، لیکن حقیقت میں زہر قاتل اور جھوٹا اسباب اور بیہودہ گفتاری ہے۔ اس کا مقبول خوار اور عاشق مجنون ہے۔ اس کا حکم اس نجاست کا سا ہے جو سونے میں مونڈی ہو، اور اس کی مثال اس زہر کی سی ہے جو شکر میں ملا ہوا ہو۔ داناؤں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرا مال زمانہ میں سے کسی عقل مند کو دیں، تو زاہد کو دنیا چاہیے جو دنیا سے بے رغبت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی، وفات 1034 ہجری۔ نمبر 10، اپنی زندگی میں اپنے نفس کو مردہ بنا لو تاکہ موت کے بعد تم مردوں میں زندہ نظر نہ آؤ۔ حضرت ذوالنون مصری۔ نمبر 11، نفس کو مار ڈال تاکہ خود زندہ ہو جائے۔ حضرت شیخ احمد خضرویہ، وفات 240 ہجری۔ زیبائش و آرائش۔ قرآن کریم کی روح سے دنیاوی زندگی اور اس کی آسائشوں اور آرائشوں اور زیبائشوں کو کس قدر اہمیت حاصل ہے، اور قرآن کریم نے ان کے حصول کے لیے سعی و کاوش اور قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان تمتع کی کس قدر تاکید کی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کی تفصیل میری مختلف تصانیف بالخصوص شاہکار رسالت اور مطالبہ الفرقان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہم صرف ان 3 گروہوں کو جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے قرآنی آئینے میں دیکھنے پر اکتفا کریں گے۔ ایک گروہ ہے جو دنیاوی زندگی کے مفادات ہی کو مقصود حیات سمجھتا ہے اور آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا۔ ان کے متعلق فرمایا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 200۔ بعض لوگ وہ ہیں جو صرف دنیوی زندگی کے مفاد کا حصول ہی منتہائے حیات سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ مفاد تو مل جاتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ان کے متعلق دوسری جگہ کہا ہے کہ جب انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے اچھے اعمال کا کچھ تو خوشگوار نتیجہ یہاں ملنا چاہیے۔ ان سے کہا جائے گا کہ
अज़हबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतातुम बिहा। सूरह 46 आयत नंबर 20। तुमने अपने हिस्से की तमाम खुशगवारियां दुनियावी जिंदगी ही में ले ली थीं और उन्हें वहां इस्तेमाल करके ख़त्म कर दिया था, लिहाजा इस जिंदगी की खुशगवारियों में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। दूसरा ग्रोह वो है जिनकी इस दुनिया की जिंदगी भी ताबनाक होती है और उखरवी जिंदगी भी दरखशिंदा। ये वो लोग हैं जिनका नजरिया हयात ये होता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम वकिना अज़ाबन नार उलाइका लाहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। सूरह नंबर 2 आयत 201 ता 203। ऐ हमारे नशो नुमा देने वाले, हमें इस दुनिया में भी खुशगवारियां अता फरमा और आखिरत में भी, और इस तरह हमें दुनिया और आखिरत के तबाहकुन अजाब से महफूज रख। ये वो लोग हैं जिन्हें उनकी कोशिशों का नतीजा इस दुनिया में भी मिल जाता है और आखिरत में भी। खुदा बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। कुरान करीम ने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। सूरह 44 आयत नंबर 55। जो लोग ईमान लाएंगे और उनके अमाल सालेह होंगे, खुदा का वादा है कि वो इन्हें इसी दुनिया में इक़्तिदार हुकूमत अता कर देगा, जिस तरह इस किस्म की अक़वाम गुज़श्ता को इक़्तिदार हुकूमत हासिल हुआ था, और यही वो इक़्तिदार है जिसकी रूह से उस दीन को तमक्किन हासिल होगा जिसे खुदा ने उनके लिए पसंद किया है। इस आयत और इस जैसी दीगर आयात से वाज़ेह है कि जिस ईमान और आमाल का नतीजा दुनिया में ममलिकत और हुकूमत का इक़्तिदार नहीं, मयार खुदाबंदी की रूह से ना वो ईमान है और ना वो आमाल आमाल सालिहा। तीसरा ग्रोह वो है जो कायनात और उसकी कुव्वतों को काबिल नफरत करार देता और तर्क दुनिया का मसलक इख्तियार करता है। जाहिर है कि इसका नतीजा मुफलिसी और मुहताजी के सिवा कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने भूख और खौफ को अजाब करार दिया। सूरह नंबर 16 आयत नंबर 112। और उसे कवानीन ने खुदाबंदी से एराज बरतने का नतीजा ठहराया है। चुनांचे सूरह ताहा में फरमाया, वमन आराजा अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन सनकन व नाशुरुहु यौमल क़यामत आमा। सूरह 20 आयत नंबर 124। जो हमारे कवानीन से आराज बरतेगा उसकी रोजी तंग हो जाएगी और हम उसे क़यामत के दिन भी अंधा ही उठाएंगे। इससे जाहिर है कि हर वो अकीदा, नजरिया या मसलको मशरब जिसका नतीजा रिज़्क़ की तंगी हो, हदायत खुदाबंदी के खिलाफ है, और जिसकी इस दुनिया में रोजी तंग हो उसकी आकबत भी खराब होती है। ये अलग बात है कि किसी हादसा या नामसाद हालात की वजह से कोई फर्द या कौम गुर्बत या अफलास के गर्दाब में घिर जाए, लेकिन ये अकीदा के गुर्बत और अफलास रज़ाजुई खुदाबंदी का जरिया और मुकर्रबीन बारगाह खुदाबंदी की निशानी है, कुरानी तालीमात के यकसर खिलाफ है। बाकी रहा दुनिया में ज़ेबाइश व आराइश का सामान, सो उसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने तहद्दी से फरमाया कि कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरजा लिअबादिही वत्तय्यिबाति मिर रिज़्क़ि कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़यामति कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। सूरह नंबर 7 आयत नंबर 32। ऐ रसूल, इनसे कहो कि वो कौन है जो इन चीज़ों को जिन्हें खुदा ने इंसानों के लिए बायसे ज़ेब ज़ीनत बनाया है और इस रिज़्क़ को जिसे उसने नहायत खुशगवार पैदा किया है, हराम करार दे सके। इस दुनिया में इन चीज़ों के लिए भी जो कोशिश करेगा उसे मिल जाएंगी, लेकिन आखिरत में ये मोमिनीन के लिए मुख्तस होंगी। इस तरह खुदा इन लोगों के लिए जो इल्म व बसीरत से काम लें अपनी आयात को निखार कर बयान कर देता है। इस आया जलीला से आप देखिए कि जो लोग दुनियावी ज़ेब ज़ीनत को हराम करार दें और खुशगवार रिज़्क़ खुदाबंदी से इज्तनाब करें, उनके मुतल्लिक़ खुदा का क्या हुक्म है। रहबानियत। इन कुरानी तसरीहात की रोशनी में आप खुद ही सोचिए कि तर्क दुनिया और तर्क अलाइक के अकीदा और मसलक के मुतल्लिक़ कुरान करीम का क्या फ़ैसला है।
یہودی اور عیسائی تصوف میں اس مسلک کو رہبانیت کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ سورہ 57 آیت نمبر 27۔ رہبانیت کا مسلک ہم نے ان پر واجب قرار نہیں دیا تھا، انہوں نے اسے از خود ایجاد کر لیا اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیا کہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایجاد کرنے کو تو کر لیا لیکن اسے پھر نباہ بھی نہ سکے۔ یہ ایسا مسلک تھا ہی نہیں جو نبھ سکتا۔ خانقاہیت کا یہ مسلک یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں کس قدر عام ہو چکا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی خانقاہیں کس کس قسم کے حیاسوز فتنوں کے سرچشمے بن چکی تھیں، اس کے متعلق تیسرے باب میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ اس قسم کی خرابیاں یہودیوں اور عیسائیوں کے زاویوں اور خانقاہوں تک محدود نہیں، دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلک خانقاہیت کے مراکز قائم ہوئے ان خرابیوں نے جنم لیا۔